بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا جنات، جانور اور پرندے کس طرح پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی تابع فرما تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خدا بندی میں یہ دعا کی تھی، جیسا کہ سورہ سوات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی اور آپ کے بعد کسی کو میسر نہ ہوئی۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے گھوتے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یعنی کہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جو ان کے حکم سے سمندروں میں گھوتے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے۔ اسی طرح دیگر عمارتی کام جو آپ چاہتے کرتے تھے۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ بہرحال اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسان پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند و پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ اور سورہ سوات آیت نمبر 37 سے 39 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ یعنی جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے انہیں بھیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔ سورہ سوات کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نواز دیا۔
اب تو انسانوں سے جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، ہم تجھ سے حساب نہیں لیں گے۔ بہرحال جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارت تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ کام آپ جنوں سے لیا کرتے تھے، اور جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کھیت کانے میں ڈال دیتے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔